بادشاہ خان کی شخصیت اور ان کی قربانیوں کے حوالے دینے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بادشاہ خان کی عظمت کو اور خدائی خدمتگاروں کی انتھک قربانیوں کو دل کی گہرائی سے عقیدت کا دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اگر ہم آج آزادی کی اس فضا میں سانس لے رہے ہیں، یہ بادشاہ خان اور خدائی خدمتگاروں کی مرہون منت ہے۔ اگر بادشاہ خان اور خدائی خدمتگار قربانیاں نہیں دیتے تو میرے خیال میں کہ آزادی کا جو خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے خیال میں بادشاہ خان کو پہلی بار میں نے بادشاہ خان کو 1960 میں کراچی میں I met بادشاہ خان for the first time. At that time I was the student of class 7th most probably, and that was an instance of Karachi. بادشاہ خان کو ڈکٹیٹر ایوب نے رہائی دی تھی اور بادشاہ خان علاج کے سلسلے میں لندن جا رہے تھے، اور پہلی بار مجھے بادشاہ خان کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اس وقت یقین جانیے وہ جھلک اور آج 72 سال کی عمر میں جو میں بادشاہ خان کی اس جھلک کو آج تک اپنے ذہن سے نکال نہ سکا۔ یہ جھلک تھی، جادو تھا، کیا تھا کہ میرے ذہن میں اتنی گہرائی سے یہ چھپا ہے کہ میں آج تک جب بھی بادشاہ خان کی بات ہوتی ہے یا بادشاہ خان کا نام لیا جاتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ بادشاہ خان کون تھے؟ بادشاہ خان سیاستدان نہیں تھے جی، بادشاہ خان اسٹیٹسمین بھی نہیں تھے، بادشاہ خان واز اے ویژنری۔ اور ویژنری کسے کہتے ہیں؟ ہم ویژنری ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک he could foresee events well ahead of its happening. He could dream something which nobody else could know practically as to what is supposed to happen. اور میں یہاں پہ باوجود اس کے کہ میں بادشاہ خان کا پیروکار ضرور ہوں، اور یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں کہ بادشاہ خان کو میں نے اس کے بعد 23 مارچ 73 کو افغانستان سے جب وہ 9 سال کی جلا وطنی گزار کے اور یہاں پہ جو کولیشن گورنمنٹ تھی آ رہے تھے، تو میں نے 9 سال بعد بادشاہ خان کو دوبارہ دیکھا اور مجھے ایسے لگا کہ ہم نے بادشاہ خان کی صحیح معنوں میں جو تربیت انہوں نے دی تھی، جو فلسفہ انہوں نے پیش کیا تھا، جو خدمات انہوں نے سر انجام دی تھی، اور جو خدائی خدمتگاروں نے چپے چپے پہ اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا، ہم بادشاہ خان کا وہ احسان چکا نہ سکے۔ ایک مدبر، ایک ویژنری، ایک فلسفہ، ایک شعور، ایک ایجوکیشنسٹ، ایک قید و بند کی اذیتوں سے نکلے ہوئے، ہتھکڑیاں، بیڑیاں، پسلیوں کا ٹوٹنا، 23 اپریل قصہ خانی کی وہ یادیں، جو خدائی خدمتگار کا خون وہاں پہ، پھر 26 مئی
ٹکر کا ہم جب واقعہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم جب اگست کو ہاتھی خیل بنو کا ہم جب حادثہ یاد کرتے ہیں، ہم کون کون سا حادثہ اس قوم کو بتائیں گے کہ ہم کون ہیں اور ہم نے اس آزادی کے لیے کون سی قربانیاں دی. ہماری قربانی کو وہ حیثیت نہیں دی گئی. دیکھیں جی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے کم قد کے جو خود غرض سیاستدان تھے، اور خاص کر قیام پاکستان کے بعد جو یہاں پہ میوزیکل چیئرز کی ایک روش چلی، اس سیاستدان نے بادشاہ خان کے اس امیج کو یہاں پہ اس طریقے سے پیش نہیں کیا جو ان کا حق تھا. خدائی خدمتگار غدار گئے، بادشاہ خان غدار ہوئے، تاریخ مسخ کی گئی ہے. ہمیں آج تک اپنی تاریخ کا پتہ نہ چل سکا کہ ہماری تاریخ کیا تھی اور بادشاہ خان کون تھے. بادشاہ خان ایک بہت عظیم انسان تھے. آج سوشلزم کی بات ہو رہی ہے، آج انٹرنیشنلزم کی بات ہو رہی ہے. بادشاہ خان نے جب کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا ان فلسفوں کا، بادشاہ خان نے اس فلسفے کو رائج کیا. دیکھیں جی، سب سے بڑی بادشاہ خان کی جو قربانی تھی اور بادشاہ خان کا جو فلسفہ تھا، بلکہ بادشاہ خان جس فلسفے کو ایجاد جنہوں نے کیا تھا، وہ عدم تشدد کا فلسفہ تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ عدم تشدد کا فلسفہ مہاتما گاندھی کی فلسفی تھی. سمجھتا ہوں، لیکن میرے پاس ایک تاریخی حقیقت ایسی ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بادشاہ خان نے یہاں پہ عدم تشدد کی فلسفے کو 1920 میں روولٹ ایوارڈ کے بعد یہاں پہ رائج کر دیا تھا، اور پختون بحیثیت قوم عدم تشدد کے فلسفے کو انہوں نے قبول کر لیا تھا. بادشاہ خان کی پہلی ملاقات مہاتما سے 1928 میں لاہور کے کانگریس کے میٹنگ میں ہوئی. تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدم تشدد کا فلسفہ بادشاہ خان کی ایجاد کردہ ایک فلسفی ہے. اور میں مختصراً 2-3 چیزیں اور ایڈ کر دوں جس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں آپ لوگوں کو کہ جب میں نے بادشاہ خان کو ویژنری کہا، کالا باغ ڈیم کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. بادشاہ خان واز دی فرسٹ پرسن ہو اپرائزڈ دی نیشن کہ کالا باغ ڈیم آپ کی تباہی کا ذریعہ ہے. 1979 کے سور انقلاب کے بعد بادشاہ خان پہلا وہ شخصیت تھی جنہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ روس اور امریکہ کی جنگ ہے، آج آپ دیکھیں فیصلے بھی وہی کر رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ بادشاہ خان کے عدم تشدد کے فلسفے کو آج ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے، بلکہ ہر کسی کے زبان پہ یہی بات ہے کہ عدم تشدد کی ضرورت قوم کو آج اس سے پہلے کبھی اس طریقے سے نہیں تھی. میں چھوٹی منہ اور بادشاہ خان کی شخصیت پہ بات کرنا میرے لیے اٹس پریکٹیکلی ناٹ پاسبل جی. لیکن چونکہ بلوایا گیا ہے تو میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں. میں بادشاہ خان کو I regard him as a saint. اور خدائی خدمتگار وہ بادشاہ خان کے پیروکار تھے جنہوں نے بادشاہ خان کو ہمیشہ عقیدت دی
میں اس 32ویں برسی کے موقع پر ایک بار پھر بادشاہ خان کو اور ان خدائی خدمت کاروں کو جو آج ڈھیروں مٹی نیچے تلے دبے ہوئے ہیں سرخ سلام پیش کرتا ہوں. تھینک یو.